دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ جو بچے نے بار بار میں رحمان بھی آکھے ہے رحیم بھی آکھے ہے میری دریائے رحمت نو جوش آیا ہے اس سے پاپ دی مغفرت فرما دیجیے. نیک اولاد کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنہیں بسم اللہ پڑھی گے اللہ کے عالم نے قبر تو عذاب اٹھا لیا ہے. جڑا بچہ پورا قرآن پڑھ لے گے حضرات اس سے باپ کی قبر تے کتنی رحمتیں تے برکتاں کا نزول ہوے گا. حضرات دعا منگیا کرو کہ اولاد نیک ہوے. اگر اولاد نیک ہوے گی نمازی ہوے گی پرہیزگار ہوے گی اللہ کے عالم کی بارگاہ دے اندر دعا کرتے رہیں گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے گی ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر جس طرح میں چھوٹا ہوں تینا میرے تے رحم کر. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تے عرض کی ہے رب حبلی من الصالحین. یا اللہ بیٹا دے دے ہوئے نیک. یا اللہ بیٹا نیک دے. خدا کے عالم نے دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا سی ابراہیم نو خوشخبری دیتی ہے وہ دوبارہ ایک والے بیٹے دی. حضرات رب العالمین اکرم العالمین نے حضرت ابراہیم نو بیٹا عطا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بڑھاپے دے اندر ملنے نے رو رو کے رب ظلم گیا سسکیاں بھر بھر کے رب ظلم گیا اور بیٹا ملیا. رب العالمین نے فرمایا پیاریا اور ایک کار انہاں کو اس وادی میں چھوڑا جتنے نہ پانی ہوگئے نہ سبزہ ہوگئے نہ کوئی آبادی ہوگی. اس وادی میں چھوڑ کے آ کہ خلیل نے لہنے پھر خلیل ہے رب نے امتحان ہی ہو جائے لہنے کہ خلیل پیارا ہوتا ہے خلیل دوست ہوتا ہے. رب دسنا چاہتا ہے کہ میرے خلیل نو جتنی میرے نال محبت کائنات کسی شے نال نہیں ہو سکتی. فرمایا پیارے خلیل کو اس جگہ پہ لے جا جتنے نہ پانی ہوگئے نہ سبزہ ہوگئے کچھ بھی نہ ہوگئے چھوڑ کے چلا آ. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو لیا بچے کو لیا چھوڑ کے واپس آنے لگے نے بیوی پوچھا یا نبی اللہ خیر ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو کدوں آؤ گے کدوں ملو گے. رات آپ خاموش نے جواب نہیں دیتا. بیوی دوسری مرتبہ عرض کی تھی یا نبی اللہ وجہ کی ہے آپ خاموش نے. تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا نبی اللہ چھوڑن کی وجہ کی ہے آپ خاموش نے. بیوی سمجھ گئی عرض کر دی ہے سونے آپ کدھرے اللہ کا حکم دے نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے پھر آپ کدیاں نے جے اللہ کا حکم ہے پھر اللہ سانو کبھی بھی ضائع نہیں ہون دے گا. اللہ ساڈی حفاظت فرمائے گا. اللہ تو چھوڑے ہے جن پر چاپ چلے گئے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی آبادی ہے لیکن رب نے حضرت اسماعیل کو ضائع کیوں ہون دے بنائی کہ انہاں دی نسل چ تیرے تے میرے نبی نے آنا. اللہ کے تمام ہو گئے اسے رونقیں لگ گئی آپ کی پرورش ہو گئی. اللہ کے عالم نے فرمایا تو انہوں نے قریب ذرا بیٹے کو مل کے آنا اور حضرت خلیل ملن واسطے آنا نے تو ذرا دیکھو اتنے سادہ بات پہ آتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کھلونے کوئی نہیں کوئی ہوتی چیزاں کوئی نہیں. ہاتھ چکے ایک چھری تے رسی کی چھری تے رسی ہاتھ چ دی گئی تے بیٹے کو ملن آئے نے. حضرات آئے نے قریب آ کے آکھے کہ میں بیٹے نو دوست کی دعوت لے کے جانا چاہنا. ماں نے تیار کیتا آپ چلے نے شیطان بیٹھے اوسا کہ اس کی چنگا موقع ہاتھ کو نہیں آنا. آیا حضرت حاجرہ دے منہ تے دروازہ کھڑکایا آکھے کہ پتہ ہی بیٹا کی تھے آکھے اپنے باپ کی دوست کی دعوت تے گیا ہے. انہیں کہا نہیں باپ انہوں سوا کرنے واسطے
پہ تو سہارا ہے ایڈا نیک باپ ایڈا نیک بیٹا اپنے بلا باپ بیٹے ذبح کر سکتا ہے کچھ گل کرنا والی کر کے سوچن سمجھے چاہے ہن شیطان نو راز کھولنا پے گیا اس نے اتنی گل اے کہ کیوں اللہ دے حکم تے ذبح کرنا چاہتا ہے حضرت حضرت دا جواب سن عارف کھڑی دی روح تڑپی کہ جنہ دکھاں وچ او دل بر سوچیا بھی اتنے بس نہیں چلے حضرت اسماعیل کو آیا آخیا پتہ ہے کہ تیرے باپ کی دے لے کے چلے آخیا دوست کی دعوت لے آخیا نہیں تیرے ذبح کرنا چاہتا نے آخیا کوئی گل کرنا نہیں کر آخیا ہاں تیرے ذبح کرنا چاہتا ہے رب تعالیٰ کا حکم ہے آپ فرمان لگے کہ رب کا حکم ہے اسماعیل کی ایک جانے 1000 جانا ہو میں رب دے نام کو قربان حضرت ابراہیم کی کول آ گیا آخر خیر کی کروں ہے بچہ ذبح کر رہا ہے آپ کو راضی کرن دے اور تھوڑے بہانے اور تھوڑے طریقے اور تھوڑیاں باتیں بچے کو ذبح کر رہے ہیں آپ کو سمجھ لگے کہ یہ شیطان نہیں ہے آپ نے بکریاں چاہیے تے ماریاں آج بھی چھوٹے بڑے دے نام کو شیطان سے موجود ہے آج لوگ بکریاں مار رہے ہیں جڑے لوگ کہنے وہ پہلی آئے ہیں جڑے نہیں کہ خدا کے عالم سب کو طاقت اور توفیق نصیب فرمائے حضرات کی بکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام مینا دے مقام تے پہنچے تے پہنچ کے چھری کے رسی ایک شاید ترقی کہ اپنے بیٹے کو آخیا بیٹا دراصل وجہ ہے میں خواب وچ اپنے رب تعالیٰ کا حکم نامہ بھیجیا کہ تینوں ذبح کر رہا ہوں ہوں دس ذرا تیری رہ گئی سارا منظر قرآن نے بیان کیا پڑھیے قرآن مرون دے شان شباب سے اونچی سبحان اللہ رب العالمین نے قرآن میں منظر بیان کیا آپ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا بیٹا تیری رہ کے نہیں کہ صرف باپ ذبح کر دیتا تو بیٹا ہو گیا نہیں آخر زمانے والے نے دسنا چاہا میں خلیل ہوں تو بیٹا بھی خلیل ہے پوچھے بیٹا تیری رضا کی ہے حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین مرضی کرنے لگا ایک معدود کام ہے یہ جلانا چچن واسطے تیارا یہ کٹنا کٹیمن واسطے تیارا ابا جو کرنا ہی کر لے رب دے حکم واسطے میں حاضر ہوں ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کسی میں صبر کرنے والا پاؤ گے حضرات جواب اللہ کرم تے راضی ہو گیا بیٹا ذبح ہون تے راضی ہو گیا مینا دی وادی کے اندر جدو باپ نے بیٹے نو لیتا ہے قرآن فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین آپ ذبح کرن دے راضی بیٹا ذبح ہون دے راضی حضرت خلیل اللہ نے اچھیاں تے پٹی بن لی حضرت اسماعیل نے رسیاں بن لیا اور جدو ذبح کرن لگے حضرت اسماعیل نے آخیا پر رک جاؤ رسی نہ کھولو کہ بیٹا خیر ہے پروگرام تو چینج نہیں ہو گیا ارادہ تو نہیں گیا وجہ کہ ابا جی ارادہ نہیں بدلیا میں چاہنا رسیاں کھولو دے نہ تڑپسا ہائے ہائے نہ کرسا
کیونکہ اگر رسیاں کے اندر ذبح کیتا گیا تو کل وارث لے کے دے گا، تو بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا، باپ نے سختی میں ذبح کیتا ہے، فرمایا نہیں ابا رسیاں چھوڑ دے، ابا رسیاں چھوڑ دے، نہ کر بسا اللہ کی بارگاہ میں جان پیش کر دے، سیری نہ کرے۔ حضرت رب العالمین نے فرمایا فلما اسلما وتله للجبین، باپ ذبح کرتے راضی، بیٹا ذبح بہت راضی۔ رب العالمین دے باپو رب العالمین دے خلیل نے جدو بچے دے گردن تے چھری رکھی کار کرانے قضا و قدر دے اندر قرآن مچ گیا، کائنات کمبڑ لگ پئی، زمین پھٹا گئی، پہاڑ لرز رہے، فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ سجا کر دینے یا اللہ کی قیامت دے دن آ گئی، یا اللہ قیامت دے دن آ گئی۔ خطاب عالم نے فرمایا ہے او پیارے فرشتے ہو، تانوں بھی کھانا چاہنا نا، تسی آکھیا اسی تیری عبادت واسطے، اسی تیری بندگی واسطے، یا اللہ اسی تینوں سجدے کرن والے، رکوع کرن والے، آدم نو پیدا کرن دی ضرورت نہیں۔ فرمایا او میرے فرشتوں ذرا دیکھ لو، اپنے سجدے رکوع ایک پلڑے وچ رکھ دیو، میرے خلیل دیاں عطاواں بھی ویکھو، ذرا میرے اسماعیل دیاں عطاواں بھی ویکھو، کیا میں ابا رسیاں چھوڑ دے نکل رکھاں گا، ذرا یہ عطاواں ویکھ لو۔ حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گردن تے چھری رکھی گئی، انتہائی سلام کے ساتھ ٹائم ہو گیا، وہ جو ہے حضرت ابراہیم نے جو چھری چلائی تے چھری چلی نہیں، نال پتھر تے چھری ماری، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چھری کے گادے دھلت تو نازک گلا ہے اس سے نہیں چلتی، ایک وجہ کیجئے۔ حضرات چھری نے آخیا کہ خلیل یہ ذرا تسنا کہ رب العالمین نے تیرے آگ کے اندر جلایا کیوں نہیں؟ آخر رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دیتا ہے میرے خلیل نو جلانی نہ، آخر جس رب نے اس آگ کو حکم دیتا ہے اس رب نے آج میں چھری نو بھی حکم دیتا ہے کہ خبردار سے گلے نو نہ کٹی، اور تاجدار کڑی شریف نے فرمان دینے حکم دیتا رب اس دہاڑ اس تلوار چھری نو او دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی اپنے سونے اللہ پیارا فرمان ہے خبردار میرے خلیل دے بچے دا وال بھی نہ کٹی، سونے رب تعالیٰ دا حکم حضرت خلیل دے دل وچ خیال آیا شاید میری قربانی قبول نہیں کی ہوندی، اس واسطے رب العالمین نے چھری نو روک دیتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ کیسا امتحان ہے، ساجے کا بندہ اگر ہوگا تو پہلی گل ہے کہ یہ کام بھی بڑا مشکل ہے، اسے چھری رکھنا جے مڑ کے کام ہوتا تو چھری کیا رب روک دیتا ہے تو سیدھا ڈاؤن آئے گا چھری کے بچ گئے، لیکن اللہ کا خلیل ہے توبہ کیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی وجہ آ گئی نیت کے اندر رحم آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کی تھی، دوبارہ چھری چلائی۔ حضرات رب العالمین نے فرمایا اے جبریل آج کی دیئے کی رب جلیل فرمایا جلدی کر دنبا لے جا، جلدی کر دنبا لے جا، میرے اسماعیل و چھری کرو کٹ لے دنبا لٹھا دے۔ حضرت جبریل آئے نے جنت میں جو دنبا لے کے آئے نے چھری کرو حضرت اسماعیل و کٹے ہے دنبا لٹھا ہے، حضرت خلیل نے چھری چلائی خون نکلیا، خوشی نال اللہ کا شکر ادا کیا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اپنے گناہ وچ بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے، لیکن جب اکھیاں تو پٹی کھولی کی دیکھے ہے سامنے دنبا کیا بیٹا نال مسکرا رہا نال حضرت جبریل بھی کھڑے ہیں۔ آپ بہت خوش ہو گئے کہ بیٹا بھی بچ گیا کہ میری قربانی بھی قبول ہو گئی ہے، یہ دی دلیل ہے خود جبریل کول کھلوتے ہیں۔ حضرات آپ کے ساتھ کا پکار اٹھنے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے مسکرا دیا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت
باقی رکھا حضرات قرآن نے سارا منظر بیان کیتا رب العالمین نے فرمایا وانا دینا چھوٹی جی ازمائش نہیں بہت بڑی ازمائش فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم فرمایا یہ واسطے ذبح عظیم تاکید ہے ذبح عظیم پیش کیتا فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین فرمایا سونیا تیری اذان قیامت تک باقی رکھاں گے حضرات دسویں دے دن عید والے دن جدوں گلیاں بازاراں دے اندر منظر دیکھیا جاندا ہے جانوراں دا خون ویکھیا جاندا ہے ہن اگلی آیت مبارکہ پڑھن دے دل کر گیا سلام علی ابراہیم اے ابراہیم تیرے دل سلام ہو گئے گرامی حضرات دعا کریں رب العالمین